السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں جان ستم گر پارٹ 12 بائی فروا خالد۔ حازم بلیک ہاؤس کے گارڈن میں بے چینی سے ٹہلتا عجیب سے احساسات کا شکار تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ہبا کو وہ سب کہہ کر ٹھیک کیا تھا یا نہیں۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ شہباز کی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ سگریٹ سلگاتے حازم نے نارمل انداز میں جواب دیا تھا۔ جب جانتے ہو کہ جھوٹ بولنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو کیوں بولتے ہو؟ جب اس لڑکی سے اتنی محبت کرتے ہو تو کیوں نہیں سب سچ بتا دیتے اسے؟ شہباز کرسی پر براجمان ہوتا اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پائے گی، وہ پھر بھی نفرت ہی کرے گی مجھ سے۔ میں ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں مگر اس کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں کر سکتا، اسے خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا، مگر میں جانتا ہوں ایسا ایک دن ہونا ہی ہے۔ حازم کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو چکی تھیں۔ تو تم نے جو انکشاف کیا ہے اس کے سامنے تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بعد نفرت نہیں کرے گی وہ تم سے؟ دور نہیں جائے گی تم سے؟ شہباز حازم کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے میں کتنا بڑا درندہ کیوں نہ بن جاؤں مگر اس کے بابا کو کبھی قتل نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات پر یقین کبھی نہیں کرے گی۔ بہت محبت کرتی ہے مجھ سے۔ میں کیا بتاؤں اسے کہ میں واقعی کتنا بڑا درندہ بن چکا ہوں۔ اس کے بابا کو مارنے والا سچ میں ہی ہوں۔ اپنے عمل کا اقرار کرتے حازم کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا تھا جبکہ کنپٹی کی رگیں خوفناک حد تک تن چکی تھی۔ شہباز خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگوں کے سامنے وہ تینوں انتہائی ظالم اور جابر درندہ صفت بلیک اسٹارز تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ان کے دلوں کے پلتے زخموں اور اذیتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ شہباز اس سے کوئی بات کرتا حازم کا فون بج اٹھا تھا۔ نجمہ بیگم کا نمبر دیکھ حازم نے فوراً کال پک کی تھی۔ واٹ؟ ہبا ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نجمہ بیگم کی بات سن کر حازم جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آج شہباز کے نکاح میں وہ اس قدر مصروف رہا تھا کہ وہ ہبا کے حوالے سے کچھ پتہ بھی نہیں لگوا پایا تھا۔ ہبا بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ حازم اضطرابی کیفیت میں پیشانی رگڑتا کرسی سے اٹھا تھا۔ کون سی فلائٹ میں گئی ہے وہ ہبا؟ شہباز نے موبائل نکالتے اس سے پوچھا تھا۔ آنم بھی اسی وقت ان دونوں کے لیے کافی لیے وہاں آئی تھی۔ 9 بجے کی پاکستان سے دبئی جانے والی فلائٹ میں آگے سے نہ جانے کہاں جائے گی۔ حازم اسے بتاتے ہونٹ سختی سے میچ گیا تھا جب اس کی بات دن سن کر آنم کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی تھی۔ ان دونوں نے مڑ کر آنم کی جانب ہی دیکھا تھا۔ کیا آنم؟ اس کی حالت دیکھ وہ دونوں فکر مندی سے اس کے قریب آئے تھے۔ ابھی میں نیوز سن کر آ رہی ہوں، اس فلائٹ کا پلین کریش ہو گیا ہے۔ اس پلین میں موجود تمام افراد کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ آنم کے اس انکشاف پر حازم کے اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ حازم اسے خون آلود نگاہوں سے دیکھتا اندر کی جانب بھاگا تھا، مگر اندر LCD اسکرین پر چلتی نیوز دیکھ حازم وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اسکرین پر چلتی سیاہ پٹی پر جہاز میں سوار لوگوں کے نام آ رہے تھے جن میں لکھا ہبا امتشال کا نام حازم سالار کی دنیا اندھیر کر گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اس طرح مجھ سے ناراض ہو کر مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نہیں ہو سکتا ایسا، جھوٹ ہے یہ۔ حازم اپنے ہاتھ کی مضبوط مٹھی بنا کر فرش پر پوری قوت سے مارتا اسے لہو لہان کر گیا تھا۔ شہباز آگے بڑھا تھا۔ حازم ہوش میں آؤ، SP ہبا امتشال پر زندگی ختم نہیں ہوتی تمہاری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے جسے اس وقت بھول رہے ہو تم۔ شہباز کے ادا کیے سنگ دلانہ الفاظ پر حازم نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے شہباز اور اس کی سنگ دلی پر غصہ آیا تھا جو اس کا درد سمجھنے سے قاصر اسے مزید اشتعال دلا گیا تھا۔ حازم اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہاں موجود ہر فرد نے آج پہلی بار اپنے سب سے مضبوط اعصاب کے مالک گینگ لیڈر کو روتے دیکھا تھا۔ شہباز سکندر بیوی ہے وہ، میری محبت، میرا عشق ہے۔ تم آج میرے درد کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میری تکلیف اور تڑپ کا اندازہ تمہیں اس وقت ہوگا جب پری صافندی کو کھو گے تم۔ ارے نہیں، بلکہ تمہیں تو یہ تڑپ تب بھی محسوس نہیں ہوگی۔ تم کون سا محبت کرتے ہو اس سے؟ حازم اپنے اندر کا ابال شہباز پر نکالتا غصے سے بھرا تھا۔ ان کے لوگ بے یقینی کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو آج پہلی بار یوں آمنے سامنے آئے تھے، جس کا ریزن عورت تھی۔
ان میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی ان دونوں بھپرے شیروں کے درمیان آنے کی۔ سب کو شدت سے اپنی تیسری گینگ لیڈر کی یاد آ رہی تھی۔ تم اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہو، شاہویز نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ سرد لہجے میں کہا تھا، جبکہ حازم اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ وہ راستے میں آئی ہر شے ٹھوکروں سے اڑاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ حامد اور قاسم، شاہویز کی دہاڑ پر وہ دونوں فوراً حاضر ہوئے تھے۔ گارڈز کی 2 ٹیمز لے کر حازم کے ساتھ رہو، اسے ذرا سی خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ شاہویز کے حکم پر وہ سب لوگ نکل گئے تھے، جبکہ شاہویز کا چہرہ ضبط کی کوشش میں لال ہو چکا تھا۔ اس کا عزیز جان دوست اس قدر اذیت میں تھا، مگر فی الحال پورا اختیار ہوتے ہوئے بھی وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ پریسا نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اس نے خود کو شاہویز کے کمرے میں پایا تھا۔ وہ شاہویز کے بیڈ پر لیٹی تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح روم میں مدھم سی روشنی کے ساتھ ہر جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شاہویز کہیں نہیں تھا۔ پریسا خود پر سے کمبل ہٹاتی بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ پریسا نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اسے اندھیرے کے سوا اور کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پورے روم سے اسے اپنی جان ستمگر کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اس کی دھڑکنیں جگہ پر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دل و دماغ پر عجیب سا سرور چھایا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ خوشی سے جھومے، کھلکھلائے، پوری دنیا کو بتائے کہ وہ آج کتنی خوش ہے۔ اس کے رب نے اس کی محبت، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ پریسا سیاہ رنگ سے سجے پورے کمرے پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالتے جیسے ہی پلٹی، اپنے عین پیچھے کھڑے شاہویز سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے فولادی سینے سے ٹکراتے وہ لڑکھڑا گئی تھی، جب شاہویز نے اس کی کمر کے گرد بازو حمایل کرتے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ شاہویز کے تاثرات اب بھی ویسے ہی سرد و سپاٹ تھے، مگر پریسا کو اب وہ ایسے ہی بہت پیارا لگتا تھا۔ اب اس کا صرف ایک ہی مشن تھا، شاہویز سکندر کے منہ سے اپنی محبت کا اقرار کروانا۔ وہ جانتی تھی شاہویز بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس سے اقرار کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن وہ بھی پریسا افندی تھی، جو اپنے سامنے چاروں شانے چت گرانا جانتی تھی۔ اتنی خوشی کس بات کی ہو رہی ہے پریسا افندی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ شادی تمہیں کتنی بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہے؟ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، ملک کا سب سے بڑا گینگسٹر ہوں، جو اتنی بے دردی سے تڑپا کر جان نکالتا ہے کہ انسان خود اپنی موت کی دعائیں مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی تم؟ شاہویز نے اس کے چہرے کی دلکش مسکراہٹ پر چوٹ کرتے اسے وارن کرتے واپس پلٹنا چاہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ بنا دوپٹے کے سیاہ لہنگے میں قیامت لگ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کیا ہو، یہ سب جانتے ہوئے محبت کی ہے تم سے۔ تم بار بار مجھے یہ سب بول کر ڈرا نہیں سکتے، اور نہ ہی میں اب تم سے ڈرنے والی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم ایک بہت اچھے انسان ہو۔ تم خود پر یہ جو خول چڑھایا ہوا ہے، دیکھنا میں بہت جلدی سے اتار پھینکوں گی۔ پریسا اس کے راستے میں آتی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بول کر چیلنج کرتی واپس پلٹنے لگی تھی، جب شاہویز نے اس کی چٹیا اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس کی اس جارحانہ عمل پر پریسا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ ریئلی؟ مگر میں تو تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہویز اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے انتہائی قریب کیے بولتا پریسا کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ دونوں کے چہرے اتنے قریب تھے کہ پریسا کو اس کے بولنے پر اس کے ہونٹ اپنے چہرے سے ٹچ ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ دوسرا ہاتھ وہ اس کی کمر میں حمایل کرتا اسے اوپر اٹھائے ہوئے تھا۔ پریسا کی بولتی وہ 1 سیکنڈ کے اندر بند کر چکا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، مگر مجھے تم میں اور تمہاری خوبصورتی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ شاہویز شہادت کی انگلی اس کے ماتھے سے گزار کر تھوڑی تک لایا تھا، اس کو کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تو تم اس طرح مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ اس کی جان لیوا قربت پر پریسا سے بولنا محال ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ تم تو نہیں ڈرتی نا مجھ سے؟ شاہویز اس کے لرزتے وجود پر چوٹ کرتے بولا، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ وہ خود پریسا افندی کی قربت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آج بہت سالوں بعد اس کے دل میں عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی۔ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، مگر وہ اس بات کو کبھی بھی نہیں جھٹلا پایا تھا کہ پریسا کے سامنے آتے وہ اپنی نفرت میں کمزور پڑنے لگ جاتا تھا۔ وہ وحشی درندہ اپنی درندگی بھولنے لگتا تھا۔ اس وقت بھی پریسا کی مدھم سانسیں اور سینے سے لگے اس کے لرزتے وجود کی نرماہٹیں
شاہویز کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ وہ فوراً اسے دور ڈھکیلتا باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس کے یوں دور جھٹکنے پر پریسا لڑکھڑا کر منہ کے بل زمین پر جا گری تھی۔ اس کے منہ سے نکلتی کرراہ پر شاہویز نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو زمین پر بیٹھی اپنے پیر کو تھامے درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ شاہویز حیران ہوا تھا، اس نے اسے اتنے زور سے تو نہیں ڈھکیلا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاہویز پنجوں کے بل اس کے قریب آ بیٹھتا مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، جائیں آپ یہاں سے، میں اکیلے اپنا درد برداشت کرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ پریسا اپنا لال ہوتا نازک پیر دونوں ہاتھوں میں تھامتی شاہویز کی جانب سے رخ موڑ گئی تھی۔ تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ بات بے بات آنسو نکالنے ضروری ہے کیا؟ شاہویز اسے باہوں میں اٹھاتے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ لڑکی آج واقعی اسے زیر کرنے کے مشن سے ہی آئی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، آپ جیسے وحشی انسان کو کیا پتہ درد کیا ہوتا ہے؟ پریسا اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ تب کر بولی تھی، تمہیں میری خوبیوں کا بہت اندازہ ہے۔ شاہویز اسے سخت نگاہوں سے گھورتے اسے بیڈ پر بٹھاتے واپس پلٹا تھا۔ ہاں، آپ جیسا اس قدر جذبات سے عاری اور ان رومانٹک بندہ میں نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ آج تک دیکھا کہاں ہے؟ پریسا اپنی جانب بہت آہستہ آواز میں بولی تھی، مگر اس کی بات شاہویز کی زیرک سماعتوں سے نہیں بچ پائی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ واپس پلٹا تھا۔ کچھ نہیں، پریسا نے گھبرا کر فوراً انکار کیا تھا۔ میں ان رومانٹک ہوں، یہی کہا ہے نا تم نے؟ شاہویز سوالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ پریسا اس کے خطرناک تاثرات دیکھتی نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو کھسکی تھی، جبکہ شاہویز اس کے گرد تکیے پر اپنی ہتھیلی جمائے اس کے اوپر نہایت قریب جھکا تھا۔ پریسا کی دھڑکنیں ساتویں آسمان پر پہنچ چکی تھی۔ شاہویز سکندر، دور رہو مجھ سے۔ پریسا اس کے سینے پر اپنی کپکپاتی نازک ہتھیلیاں جماتی اسے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کر گئی تھی۔ پریسا افندی، وہ الفاظ ادا ہی مت کرو جو برداشت نہ کر پاؤ۔ شاہویز اس کی دونوں کلائیاں دبوچ کر تکیے سے لگا چکا تھا۔ پریسا نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ پریسا نے اسے پیر کی چوٹ یاد دلانی چاہی تھی۔ اور مجھے دل میں درد ہو رہا ہے پریسا افندی، تمہارے درد کا علاج تو ہر ڈاکٹر کے پاس موجود ہے، مگر میرے درد کا علاج ایک انسان کے سوا کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو سوچ لو، زیادہ بڑا درد کس کا ہوگا؟ مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی جو یہ کوشش کر رہی ہو، ترک کر دو انہیں، کیونکہ جب میں قریب آیا تو تم اپنے ہوش بھول جاؤ گی۔ شاہویز ضبط سے سرخ آنکھوں سے بولتا اس پر جھکا تھا اور اس کے کپکپاتے نازک ہونٹوں پر اپنی وحشت کی داستان رقم کرتا اس کی جان نکال گیا تھا۔ پریسا نے اس کا کالر سختی سے دبوچ لیا تھا۔ اسے شاہویز سے ایسے کسی عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس کی گول گول آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک سکڑ گئی تھی۔ اب مجھ سے دور رہنا پریسا افندی۔ اس کے لال پڑتے گال پر اپنے دہکتے لب رکھتا وہ اس کی غیر ہوتی حالت پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتا اس کے پاس سے اٹھتا روم سے نکل گیا تھا، جبکہ پریسا کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ اس کا پورا وجود ابھی تک کانپ رہا تھا، دل کی دھڑکنیں جگہ پر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد کسی خیال کے تحت اس کے کانپتے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ہمیشہ اسے سختی سے اپنے قریب کرنے والے اس کے وحشی کے آج کے لمس میں بے اختیاری کے ساتھ ساتھ بے خودی اور ایک نرمی بھی تھی۔ شاہویز سکندر، تم بلیک بیسٹ نہیں ہو، تم جو بھی ہو بہت اچھے ہو، اور اب میرے ہو، صرف میرے۔ تمہارے اس نکاح کے بدلے میں تمہاری دی ہر تکلیف بھول چکی ہوں، تمہارے ٹھکرانے کی اذیت بھی اور تمہاری بناوٹی نفرت بھی۔ تمہیں اب پوری طرح میرا تو ہونا ہی ہوگا۔ پریسا بیڈ سے اٹھتے نارمل انداز میں چلتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے شاہویز کے سامنے گرنے کا صرف ناٹک کیا تھا، کیونکہ وہ صرف اپنے ستمگر کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب آگے بھی وہ یہی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پریسا ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ لیے وارڈروب سے ایک نیوی بلو کلر کا سادہ سا جوڑا نکال گئی تھی۔ شاہویز کے نکاح کی خبر ملتے ہی اس کی وارڈروب سیٹ کر دی گئی تھی، جس میں شاہویز کی چوائس کے ڈارک کلرز ہی موجود تھے۔ دوسری طرف مہروسہ کافی لیے روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی ہمدان اسے اپنی پیشانی مسلتا بے چین سا دکھائی دیا تھا۔ مہروسہ کی نگاہ فوراً کھڑکی کی جانب گئی تھی، جہاں کھڑی
12:15 का टाइम बता रही थी। महरुसा ने बेइख्तियार घड़ी की जानिब जहाँ महरुसा ने बेइख्तियार अपने सर पर हाथ मारा था। वो भला कैसे भूल सकती थी ये नया शुरू होने वाला दिन हमदान के लिए कितना अज़ियतनाक था। आज के दिन उसने अपने भाई को खोया था। महरुसा को बेइख्तियार हमदान की लाल आंखें और मुरझाया चेहरा देख तकलीफ़ महसूस हुई थी। हमदान सिद्दीकी उसकी तकलीफ़ नहीं समझ सकता था क्योंकि वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, मगर महरुसा उसकी तकलीफ़ और दर्द समझती भी थी और उसकी खातिर कितनी अज़ियत बर्दाश्त कर चुकी थी, हमदान को ज़रा सा इल्म भी नहीं था। आपकी कॉफ़ी। महरुसा उसके करीब जाती उसकी जानिब कॉफ़ी का मग बढ़ा गई थी। वहाँ रख दो। हमदान बिना उसकी जानिब देखे टेबल पर रखने का इशारा कर गया था। आपके सर में दर्द है? मैं सर दबा दूँ क्या आपका? महरुसा उसके गुस्से के ख्याल से धीमे धीमे लहजे में बोली थी, जो इस वक्त सियाह कमीज शलवार में मलबूस अपनी वजाहत से भरपूर शानदार पर्सनैलिटी के साथ महरुसा का दिल धड़काने जा रहा था। उसकी बात पर शाहवेज़ ने पलटकर उसकी जानिब देखा था, जो फिक्रमंद निगाहों से उसे ही देख रही थी। इतनी मोहब्बत क्यों करती हो मुझसे? हमदान उसकी जानिब कदम बढ़ाता करीब आया था। मैं मोहब्बत नहीं करती आपसे। महरुसा फ़ौरन इनकारी हुई थी, जबकि उसके चेहरे ने इस झूठ में उसका साथ नहीं दिया था। अच्छी बात है, करना भी मत, बहुत ख्वार करेगी ये मोहब्बत। हमदान उसे नसीहत करता बेड की जानिब बढ़ गया था, जबकि महरुसा वहीं खड़ी उसे तकती रही थी। जो कॉफ़ी का मग उठाता एक ही सांस में गर्म कॉफ़ी का मग अपने अंदर उंडेलता अपने अंदर की जलन को कम करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। महरुसा हैरत से मुंह खोले उसे तकती रही थी, जो उसे साफ इग्नोर करता बेड पर लेटता कंबल ओढ़े आंखें मूंद गया था। महरुसा चलती हुई बेड के दूसरे किनारे पर आती खामोशी से टिक गई थी। रूम की लाइट ऑफ थी। साइड लैंप की रोशनी हर सू फैली हुई थी। महरुसा खामोशी से बैठी उससे बेचैन सा करवट पर करवट बदलता देख रही थी। जब उससे रहा न गया तो बेड पर कंबल हटाकर उसकी जानिब सरकती वो उसके निहायत करीब आ बैठी थी। हमदान सिद्दीकी, मोहब्बत नहीं, इश्क हो चुका है मुझे आपसे। आपको ज़रा सी तकलीफ़ भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। महरुसा उसकी तपती पेशानी पर अपनी गदाज़ हथेली रखते धीमे से बोली थी। हमदान ने आंखें नहीं खोली थी, मगर बंद आँखों से ही वो इंतहाई करीब वजूद, उसके वजूद की दिल फरेब महक और हाथ का नरम गदाज़ लम्स महसूस करता अपने तड़पते भड़कते दिल में सुकून उतरता महसूस करने लगा था। पिछले 2 सालों से उसकी ये रात हमेशा जागते तकलीफ़ में ही गुजरी थी। आज तक ऐसा मरहम कभी किसी ने उसके ज़ख्म पर नहीं रखा था। उसकी सरगोशी सुनने के बावजूद बिना आंखें खोले उसका लम्स महसूस करने लगा था, जो इंतहाई मोहब्बत और अकीदत से उसका सर दबा रही थी। कई बार उसे यही लगता था कि जो वो उसे समझ रहा है महरुसा कवल वैसी नहीं है, मगर हमेशा ये उसकी सोच ही रही थी, कभी हकीकत का रूप नहीं धार सकी थी। महरुसा उसके खूबरू तीखे नकोश को पुरसकून होता देख धीरे से मुस्कुरा दी थी। जब उसी लम्हे हमदान ने आंखें खोलकर उसे देखा था, तो उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखती मुस्कुरा रही थी। अगले ही लम्हे वो उसकी गोद में सर रखता महरुसा की जान हलक में अटका गया था। उसे हमदान से ऐसे किसी अमल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसके हाथ की मूवमेंट एकदम रुक चुकी थी जब हमदान ने आंखें खोलकर उसके लाल चेहरे की जानिब देखा था। वो उसकी गर्दन में बाजू हमाल करता उसे अपनी जानिब झुका गया था। महरुसा का दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। हमदान ने उसे अपने इतने करीब किया था कि महरुसा के गदास होठ उसके चेहरे से टच हो रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा लम्स मुझे सुकून पहुंचाएगा। मैं तुम्हें अपने करीब नहीं लाना चाहता था, मगर तुम यहाँ भी अपना खेल इंतहाई माहिराना अंदाज में खेलती मुझे अपना आदी बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम एक साहिरा हो जिसके सहर में हमदान सिद्दीकी कभी कैद नहीं होना चाहता, मगर आज मैं कोशिश के बावजूद तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पा रहा। सुकून चाहता हूँ मैं, आज मुझे वो सुकून तुमसे मिल रहा है। मुझसे दूर मत जाना। अगर मैं दूर करना चाहूँ तब भी नहीं। मैं कमज़ोर नहीं और ना कभी कमज़ोर पड़ा हूँ, मगर आज मैं अपनी सारी तकलीफ़ें भूल कर सुकून चाहता हूँ। ऐसे ही मेरे साथ रहो। हमदान उसके चेहरे के एक एक नक्श पर अपने होठ का लम्स छोड़ता महरुसा के होश गुम कर गया था। वो जो समझ रही थी कि उसके इतने वालहाना रवैये के बाद भी हमदान ने खुद को पत्थर कर रखा है, ऐसा नहीं था। हमदान सिद्दीकी के सीने में कैद पत्थर उसकी मोहब्बत से कतरा कतरा पिघल रहा था। मैं कभी आपसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, मगर मैं जानती हूँ आप मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देंगे। महरुसा ये बात सिर्फ दिल में सोच पाई थी, हमदान को कहने की जुर्रत नहीं थी उसके पास।
مہروزہ کی وہ پوری رات جاگ کر گزری تھی۔ ہمدان اس کے لمس کا مرہم پاتے ویسے ہی اس کی گود میں سر رکھے سویا رہا تھا، جبکہ مہروزہ اس کے آرام کے خیال سے ذرا سا ہل تک نہیں پائی تھی۔ اس نے پوری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے گزار دی تھی۔ اس کی ٹانگیں درد کے مارے جیسے بے جان ہو چکی تھی، مگر اس کی ہمدان صدیقی کے لیے بے پناہ محبت ہی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمدان کا سر اپنی گود سے ہٹا نہیں پائی تھی، اور شدید تکلیف برداشت کرتی مسکراتی آنکھوں کے ساتھ ساری رات اسے دیوانہ وار نگاہوں سے تکتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس شخص کے ساتھ اس کی زندگی کا سفر بہت مختصر سا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ ملا ہر لمحہ ایسے ہی کھلی آنکھوں سے جینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف بلیک اسٹارز، جو دنیا والوں کے لیے دہشت اور برائی کی علامت مانے جاتے تھے، ان کی اصل حقیقت کیا تھی، اس سے بہت کم لوگ ہی واقف تھے۔ وہ تینوں ایک ساتھ تو آئے تھے، مگر ان کی اس گینگ کو تشکیل دینے کے پیچھے ملک کی سلامتی کا کتنا بڑا ریزن تھا، یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا۔ ان تینوں کا تعلق نہ تو کسی خفیہ ایجنسی سے تھا اور نہ ہی کسی اور ادارے سے، وہ اپنے لیڈر آپ تھے۔ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ فورسز کے تمام ادارے انہیں ختم کرنے کے لیے ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑے تھے، کیونکہ وہ اپنے ملک میں پلتے شرپسند عناصر کے سر پر لٹکتی ایک ایسی اندیکھی تلوار ثابت ہو رہے تھے، جس سے نہ تو ان کے نام نہاد سیاسی لیڈرز بچ پا رہے تھے اور نہ ہی فورسز کی وردیوں میں چھپی کالی بھیڑیں۔ پہلے پہل شاہویز صرف اور صرف شہباز آفندی سے اپنے والدین کا بدلہ لینے کے لیے اپنی منظم گینگ بنا کر اتنا پاورفل ہونا چاہتا تھا کہ شہباز آفندی اور اس کے خاندان کو اپنے ماں باپ پر کیے گئے ظلم کے نتیجے میں عبرت کا نشانہ بنا سکے، کیونکہ وہ بہت بچپن میں ہی یہ بات تو بہت اچھے سے سیکھ گیا تھا کہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہ سیدھے طریقے سے انصاف نہیں مانگ سکتا تھا۔ شہباز آفندی اور اس کی جیب سے پیسہ کھاتے کئی لوگ اسے اپنے حق تک پہنچنے سے پہلے ہی زندہ نگل جاتے تھے، مگر جیسے ہی اس کی ملاقات حازم سے ہوئی اور حازم کی زندگی کی دردناک حقیقت پتہ چلی اسے، تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ ظلم صرف اس کے خاندان کے ساتھ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ایک شہباز آفندی ظالم تھا، بلکہ اس جیسے کئی مظلوم اور شہباز آفندی جیسے بے ضمیر لوگ موجود تھے، جو اپنوں کا ہی خون چوس کر اپنے لالچ کی پیاس بجھانا چاہتے تھے۔ حازم بہت چھوٹا سا تھا جب اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس سے بڑی اس کی 2 بہنیں تھیں۔ وہ لوگ ہبا کے فادر اور اپنے چاچو کے ساتھ رہتے تھے، جہاں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ حازم کے چاچو اور چچی ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حازم اپنی بہنوں سے عمر میں کافی چھوٹا تھا۔ وہ صرف اس کی بہنیں نہیں، اس کے لیے سگے ماں باپ سے بڑھ کر تھی، جو اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھتی تھی۔ حازم ان دونوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتا تھا۔ وہ ہمیشہ ڈھال بن کر اس کے ساتھ رہی تھی، مگر ایک دن حازم پر ایسی قیامت ٹوٹی تھی جو اس نرم دل رکھنے والے انسان کو ایک زندہ درندہ بننے پر مجبور کر گئی تھی۔ حازم، جسے ہمیشہ صبح اس کی بہنیں نہایت ہی محبت سے اٹھاتی تھی، ایک صبح اس کی زندگی میں ایسی آئی تھی جب اسے اٹھانے کوئی نہیں آیا تھا۔ حازم روز 7 بجے اٹھ کر اپنی بہنوں کے ہاتھوں تیار ہو کر اسکول جاتا تھا، مگر اس دن اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب گھر میں ہوتے شور کے احساس سے کھلی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، باہر چھایا قیامت کا سا سما دیکھ وہ معصوم کم سن بچہ سہم گیا تھا۔ اس کی بہنیں کہیں نہیں تھیں، مگر ان دونوں کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی تھی وہ سن کر حازم کی زندگی کا سکون چھن گئی تھی۔ اس سے تیری دونوں بہنیں اپنے عاشقوں کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے رات کی تاریکی میں، جب ماں باپ سر پر نہ ہوں تو لڑکیاں ایسے ہی گل کھلاتی ہے۔ حازم کے کانوں سے اپنے رشتے کی پھوپھو کی کہی بات ٹکرائی تھی۔ صرف وہی نہیں، وہاں موجود ہر شخص اس کی بہنوں پر ایسے ایسے الزام لگا رہا تھا کہ حازم کی روح تک کانپ گئی تھی۔ نجمہ بیگم لوگوں کے منہ بند کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ اس کے چچا ایک جانب جھکے کندھوں کے ساتھ چہرہ جھکائے بیٹھے تھے۔ چھوٹی سی ہبا پنک فراک پہنے دیوار کے ساتھ لگی سہمی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں حازم پر آ ٹکی تھیں، جو لال چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا ان سب لوگوں کے منہ بند کر دینا چاہتا تھا، مگر اس میں ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں سے لڑ پاتا۔ لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا، اس پر جان نچھاور کرنے والی اس کی بہنیں کچھ غلط نہیں کر سکتی، نہ ہی اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ وہ 15 سال کا تھا، اتنا چھوٹا بالکل بھی نہیں تھا کہ لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتا۔ اس دن کے بعد سے اسے بالکل چپ لگ گئی تھی۔
اس نے اپنے چچا چچی سے چھپ کر اپنی بہنوں کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر ان کا سراغ کہیں نہیں مل پایا تھا۔ جب ایک دن اس نے اپنے چچا ہاشم علی کو جو بات کرتے سنا، وہ ایک بار پھر اسے ہلا کر رکھ گئی تھی۔ انہیں یہی لگا تھا کہ حازم بھی باقی سب کے ساتھ شادی پر گیا ہوا ہے، مگر حازم طبیعت خرابی کی وجہ سے گھر پر ہی تھا۔ ہاشم صاحب کے دوستوں کی آمد کا سن کر حازم ویسے ہی باہر نکلا تھا، مگر ڈرائنگ روم کے دروازے پر آتے اسے اپنے چچا کی آواز سنائی دی تھی، جو اس کی بہنوں کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ اپنے قریبی دوست تھے۔ ویسے آج تک اتنے مہنگے داموں کوئی لڑکی نہیں بکی جتنا مول تمہاری بھتیجیوں کا لگا ہے۔ کیا دھول جھونکی ہے تم نے پورے خاندان والوں کی نگاہوں میں، یہاں سب کے سامنے بھی معزز بن گئے اور وہاں اپنا کاروبار بھی چمکا لیا۔ میں تو بہت حیران ہوں کہ تمہیں یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔ گھر میں اتنی حسین لڑکیاں ہوتے ہوئے بھی باہر خوار ہوتے رہے۔ وہ شخص اور بھی نہ جانے کیا کچھ بول رہا تھا، مگر حازم کو لگا تھا وہ اب کبھی کچھ بھی سن نہیں پائے گا۔ اس کی بہنوں پر اتنا بڑا ظلم کیا گیا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ حازم دیوار پر لٹکی ہاشم علی کی رائفل اتارتا غصے سے انہیں مارنے کے لیے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا تھا، جب ایک کچن سے نکلتے خاصا ماں نے بھاگ کر آتے اسے راستے میں ہی روک لیا تھا۔ نہیں حازم بابا، آپ کچھ نہیں کریں گے، یہ لوگ اس وقت بہت طاقتور ہیں، وہ آپ کو ختم کر دیں گے۔ ہم اپنی معصوم بچیوں کا بدلہ ضرور لیں گے، مگر ایسے نہیں۔ ان کی خاصا ماں جو اس کے والدین کے دور سے یہاں کام کر رہے تھے، وہ بھی ہاشم علی کی ظلم کی داستان سن چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی غصے اور دکھ کے مارے آنسو تھے، مگر وہ حازم کو فی الحال کوئی جذباتی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اندر بیٹھے افراد اس بچے کو نہیں چھوڑتے۔ میں اس کمینے کو نہیں چھوڑوں گا، میری بہنوں پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے اس نے، میں اسے مار دوں گا۔ میں کیسا بھائی تھا ان کا، ان کی حفاظت نہیں کر پایا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ حازم درد سے بلبلاتا اپنے بال نوچ رہا تھا، مگر اس وقت اسے سنبھالنے کے لیے کوئی وہاں نہیں تھا۔ اس نے اپنے خاصا ماں کی بات سمجھتے پہلے خفیہ طور پر اپنے چچا کی جاسوسی کرتے اپنی بہنوں کا سراغ لگانا چاہا تھا۔ اس دوران وہ نجمہ بیگم سے ضد کر کے اپنی بچپن کی محبت ہبہ امتشال کو اپنے نام لگوا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا آنے والا وقت شاید اس کے حق میں نہیں ہونے والا تھا، اس لیے وہ ہبہ کو کھونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے چچا کے کسی بھی برے فعل میں ہبہ یا نجمہ بیگم کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہی وہ انہیں کوئی سزا دینا چاہتا تھا۔ ہبہ اس کی محبت تھی جس پر وہ کسی کی بری نظر پڑتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حازم کو پورے 2 مہینے لگ گئے تھے اپنی بہنوں کا پتہ لگوانے میں، مگر جیسے ہی وہ اپنی منزل کے قریب پہنچا اسے لگا تھا وہ ایک بار پھر ہار گیا تھا۔ اس کے چچا نے اس کی بہنوں کو دوسرے ملک اسمگل کر دیا تھا، مگر وہ اپنی عزت بچا کر اسی دن حرام موت کو گلے لگا گئی تھی۔ ان دونوں نے اپنی رگ کاٹ کر اپنی زندگی کی ڈور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دی تھی۔ اس دن حازم بہت بری طرح ٹوٹا تھا، اس کے اندر کی انسانیت اس دن جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دینا چاہتا تھا، جس کا آغاز اس نے اپنے سب سے بڑے مجرم سے کیا تھا۔ وہ گھر سے اپنے چچا کے ساتھ کسی کام سے نکلا تھا، مگر آدھے راستے میں آ کر ان پر حملہ آور ہوتے اس نے انہیں رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ پہلے اس نے ان سے اپنی بہن کی بے گناہی کا ثبوت ریکارڈ کروایا تھا، جو پوری دنیا کو دکھا کر ان پر لگا بدکرداری کا داغ ہٹوانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے ان کی آہ اور سسکیوں سنتے اپنے دل کو سکون پہنچاتے گاڑی کو آگ لگاتے انہیں زندہ جلا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ ثبوت تھا، وہ واپس نجمہ بیگم اور ہبہ کے پاس جا کر انہیں سب بتا سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا اس کے ایسا کرنے سے اپنے باپ کو اپنا آئیڈیل ماننے والی اس کی نازک ہبہ ٹوٹ جائے گی اور نہ کبھی زندگی میں کسی پر اعتبار کر پائے گی۔ اس کے باپ کی حقیقت جان کر دنیا والوں کے طعنے اسے زندہ درگور کر دیں گے۔ خود پر اتنا بڑا ظلم ہونے کے باوجود حازم سالار یہاں بھی اپنی محبت کے بڑے پن کا ثبوت دیتا وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرار ہو گیا تھا۔ تب اس کی ملاقات شاہویز سے ہی ہوئی تھی، جو اسی کی طرح پوری دنیا سے خفا ہر ایک سے انتقام لینے کا جذبہ رکھتا تھا۔ الگ الگ وہ دونوں ٹوٹے بکھرے تھے، مگر ایک ساتھ آتے وہ اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ پوری دنیا کو ہلا دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ وہ دو کے مل جانے سے سب کچھ مکمل ہونے کے باوجود ایک کمی سی رہ گئی تھی، جس کمی کو مہروسہ کنول نے آ کر پورا کر دیا تھا۔ وہ کہنے کو صرف ایک گینگ تھا، مگر وہ کئی مظلوموں کا سہارا تھا۔ ان کا یہ گینگ ہمیشہ ظالموں پر ہی قہر برساتا آیا تھا۔ جو لوگ عدالتوں کے مختلف
عدالتوں تک پہنچ کر بھی انصاف نہیں مانگ پاتے تھے، انہیں بلیک اسٹارز اپنے انداز میں انصاف دلاتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اچھے کام کرتے آئے تھے، جس بارے میں پوری طرح آگاہ ہوتے ہوئے بھی ان کے فورسز کے ادارے، سیاستدان اور یہاں تک کہ میڈیا والے ہمیشہ ان کے حوالے سے ہر جگہ دہشت اور غلط خبریں پھیلا کر لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت اور خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کرتے آئے تھے۔ مگر کبھی بلیک اسٹارز نے ان جھوٹے الزاموں کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے عمل سے اپنا آپ اپنی عوام کے بیچ منواتے آئے تھے۔ ان کے نام سے عوام سے زیادہ بڑی بڑی کرسیوں پر براجمان اعلیٰ افسران اور بے ضمیر سیاستدان ڈرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ کئیوں کو ایسے ہی موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ مگر آج تک اتنی پلاننگز کے باوجود کوئی ان کا بال بھی باقا نہیں کر پایا تھا۔ جب ایک بار ان کو ختم کرنے کے لیے تمام اداروں نے مل کر اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی، جس کا لیڈر انہوں نے اپنا ہی ایک پولیس آفیسر بنایا تھا، جو کہنے کو تو پولیس آفیسر تھا، در حقیقت وہ بھی کالے دھندوں میں ملوث تھا، جس کے کام میں ہمیشہ بلیک اسٹارز آ کر اسے پورا نہیں ہونے دیتے تھے، اور وہ شخص تھا حمدان صدیقی کا بڑا بھائی رضوان صدیقی، جس کی تربیت صدیقی صاحب نے حمدان کی طرح بہت اچھی ہی کی تھی، مگر بری سنگت میں پڑ کر وہ اپنا ایمان بیچ بیٹھا تھا۔ اسے بھی پیسے کمانے کا شوق تھا، جس میں وہ حلال اور حرام کا فرق بھلائے بس اونچے سے اونچے عہدے پر جانا چاہتا تھا۔ حمدان ان دنوں تعلیم کے سلسلے میں انگلینڈ گیا ہوا تھا۔ رضوان کی بیوی مریم، جس نے صرف حمدان کی خاطر اس سے شادی کی تھی، وہ بہت پہلے سے اس سب سے آگاہ ہو چکی تھی۔ دوسری جانب صدیقی صاحب بھی آگاہ تھے اور رضوان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے تھے، مگر رضوان آئے روز پستی سے پستی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے بہت غلط کام کرنا شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے اکثر اس کا مریم سے جھگڑا ہوتا تھا۔ فرحہ، جو مریم کی نیت سے واقف تھی، وہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ مریم جان بوجھ کر اس کے بھائی کو مینٹلی ٹارچر کر رہی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس ٹینشن کا ریزن اس کا بھائی خود تھا۔ حمدان نے پاکستان واپس لوٹتے ہی پولیس فورس جوائن کر لی تھی۔ جب آہستہ آہستہ اس کے علم میں اپنے بھائی کی حقیقت آنا شروع ہوئی، تب تک بہت سارا پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو روکنے اور سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ اپنے بابا سے اور باقی سب گھر والوں سے بھی شدید غصہ تھا، جنہوں نے اتنے ٹائم اسے اندھیرے میں رکھ کر بہت بڑا نقصان کر دیا تھا۔ اس کا بھائی ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ جو وہ اسے کرنے کو کہتے تھے وہ کر گزرتا تھا، چاہے وہ کتنا بڑا گناہ اور کام کیوں نہ ہو۔ رضوان صدیقی کے برے فعل دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، جب ایک دن حمدان کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ کام کرنا پڑا تھا جو وہ کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حمدان نے رات کی تاریکی میں رضوان کے روم میں جا کر اسے جان سے مار دیا تھا۔ اس کا اپنا بھائی اس کے ملک کے لوگوں کے لیے ناسور بن چکا تھا، نہ جانے کتنے گھروں کے اجڑنے کی اور عزتیں لٹنے کا سبب بن چکا تھا، جو ملک کا محافظ ہونے کی وجہ سے حمدان صدیقی نہیں برداشت کر پایا تھا۔ رضوان کی موت کو پوسٹ مارٹم میں خودکشی کا نام دلوا دیا گیا تھا۔ حمدان اپنے فادر سے سخت ناراضگی کے باعث قطع تعلق کر چکا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس قطع تعلق کا بڑا ریزن یہی تھا کہ اپنے ماں باپ سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا خود کو۔ حمدان اپنے فادر سے سخت ناراضگی کے باعث قطع تعلق کر چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑے بھائی کو قتل کیا تھا، جو بے شک غلط نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کا بھائی مزید تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا۔ وہ ایسے ہی انتشار پھیلا کر مسلموں پر ظلم کرتا رہتا۔ حمدان نے رضوان کے روم کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا رضوان کا نام اخباروں میں اچھلے اور اس کے برے فعل سامنے آئے۔ وہ مرنے کے بعد اب اپنے بھائی کو رسوا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے یہاں پر خود غرضی کا مظاہرہ کرتے اس نے رضوان کے پاس موجود اس سیاسی پارٹی کے خلاف تمام ثبوت اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے، اور اب کبھی انہیں سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ وہ اچھے سے یہ بھی جانتا تھا کہ چند ثبوت اس پارٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ شاہویز، حازم اور مہروسہ کے گینگ کا اب سب سے بڑا مشن اسی سیاسی پارٹی کو بے نقاب کر کے اس کا نام تک ملک سے ختم کرنا تھا، جو بظاہر تو دنیا والوں کے لیے سب سے معزز پارٹی تھی، لیکن ان کی حقیقت بہت ہی بری تھی۔
جن کا لیڈر تھا ملک اقبال کیانی۔ وہ بہت سالوں سے چیئرمین کی کرسی پر بیٹھا عوام کی واہ واہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹھ پیچھے انہی کی رسیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کی پارٹی کا ہر بندہ کرپٹ تھا، جن میں سے بہت سارے لیڈروں کو تو بلیک اسٹارز موت کے گھاٹ اتار بھی چکے تھے اور ان سب کے ثبوت بھی اپنے پاس ریکارڈ کر رکھے تھے، لیکن جب تک اقبال کیانی کے خلاف انہیں ثبوت نہ ملتا، وہ تب تک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت نہیں بھر سکتے تھے۔ اسے ختم کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر وہ انہیں بے نقاب کر کے مارنا چاہتے تھے، جن کے خلاف کافی حد تک ثبوت ہمدان کے پاس موجود تھے۔ وہ خود حیران تھے کہ اتنا ایماندار، قابل اور انڈرسٹینڈ ایس پی اتنے اہم ثبوت چھپا کر کیوں بیٹھا تھا، لیکن جب ان کے سامنے حقیقت کھلی تو تب وہ ہمدان صدیقی کی ایمانداری سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائے تھے، جس نے اپنی ڈیوٹی اور اپنے ملک کے ساتھ ایمانداری اور مخلص پن کا ثبوت دیتے اپنے بھائی تک کو نہیں چھوڑا تھا۔ مہروسہ کا صدیقی ولا میں جانے کا مقصد ہی یہی تھا، اسے وہ ثبوت حاصل کرنے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پوری طرح ہمدان صدیقی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی اور اس شخص کو بے پناہ چاہے گی جو اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ حازم ہبا کے سامنے کبھی نہیں آنا چاہتا تھا، مگر اس دن اسے سامنے دیکھ وہ خود سے کیا وعدہ بھول گیا تھا۔ ہبا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا ہبا اس سے محبت کرے، وہ اتنی جلدی اپنی سچائی ہبا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا، مگر اس دن اپنی ایس پی کے پلان کے آگے ہار مانتے اسے سامنے آنا پڑا تھا۔ لیکن ہبا اس سے جو چاہتی تھی حازم ویسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے اپنی زندگی سے پہلے بلیک اسٹارز تھے اور ان کا مشن تھا اپنے ملک کو ان نام نہاد سیاسیوں اور معزز لوگوں کے قہر سے بچانے کا۔ اس لیے اس نے ہبا کو خود سے بدظن کرنے کے لیے اس سچ کو اس طرح پیش کیا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ اس نے صرف خود کو اس کے بابا کا قاتل بنا کر پیش کیا تھا، اس کے بابا کی حقیقت آشکار کر کے اس کا دل نہیں توڑا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے اس کی ہبا ناراض ہو کر اس سے اتنی دور چلی جائے گی، جو کام فورسز اور باقی ایجنسی اپنے ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے، وہ کام اب تک بلیک اسٹارز کرتے آئے تھے اور اب آگے بھی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں پرواہ نہیں تھی کہ دنیا انہیں برا کہے یا اچھا، انہیں صرف اپنی عوام اور اپنے لوگوں کی پرواہ تھی، جو اب اداروں سے زیادہ مشکل وقت میں انہیں یاد کرتے تھے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ بلیک اسٹارز کبھی کسی کی پکار پر وہاں نہ پہنچے ہو۔ ہمیشہ ہر جگہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ وہاں پہنچے ہوتے تھے۔ وہ کہنے کو بلیک اسٹارز تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں سیاہیاں بھر کر باقی لوگوں کی زندگیاں روشن کر رکھی تھی۔ بلیک اسٹارز کی دہشت سے لوگ کانپتے ضرور تھے، مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کچھ غلط کیا ہوتا تھا۔ وہ بلیک اسٹارز تھے جب کسی اور کے انصاف کرنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، اور ان کا کیا گیا انصاف سہنا آسان کبھی نہیں رہا تھا۔ ہمدان کی آنکھ کھلی تو اس کی نظریں سیدھی مہروسہ کی جانب گئی تھی، جو اسی طرح اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ اس کا اپنا سر بیڈ کراؤن سے ٹکا ہوا تھا۔ شاید ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن، بے آرامی اور تکلیف کے آثار دیکھ ہمدان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آج ایک بار پھر اس کا دل اس لڑکی کی محبت پر ایمان لے آیا تھا، جو اس کے سکون کے خیال سے خود اتنی اذیت برداشت کر گئی تھی۔ ہمدان اٹھ کر نہ جانے کتنی ہی دیر اس کے سبھی دلکش چہرے کی جانب دیکھے گیا تھا۔ ہر وقت اسے اپنے سحر میں جکڑتی اس لڑکی کی قاتل نگاہیں اس وقت بند تھیں۔ شفون کا دوپٹہ اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ ہمدان نے ہاتھ بڑھا کر نہایت ہی احتیاط سے اس کی گردن سے سختی سے کھینچا دوپٹہ ہٹانا چاہا تھا، جو شاید وہ ہمدان کے نیچے آ جانے کی وجہ سے کھینچ نہیں پائی تھی، اور اپنی گردن میں نہ جانے کتنی دیر سے تکلیف برداشت کرتی رہی تھی۔ ہمدان کے دوپٹہ نکالتے ہی اس کی دودھیا گردن ہمدان کے سامنے آ ٹھہری تھی، جو ریشمی دوپٹے کی رگڑ کی وجہ سے کئی جگہوں سے لال ہو چکی تھی۔ ہمدان نے اس کی ٹانگوں کو سیدھا کیا تھا جب نیند میں بھی مہروسہ کے ہونٹوں سے سسکاری نکل آئی تھی۔ اس کی تکلیف کا سوچ ہمدان کو خود پر شدید غصہ آیا تھا، اور ساتھ میں مہروسہ پر بھی۔ وہ کیوں اس کی اتنی نفرت کے بدلے اسے اتنا چاہتی تھی؟ وہ اب تک اس کے ساتھ ہر طرح سے غلط کر چکا تھا، اسے نہ جانے کتنی اذیت بھی دی تھی، مگر وہ اسے پھر بھی یوں دیوانوں کی طرح چاہتی تھی۔ ہمدان اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتا، اسے آرام دہ حالت میں بیڈ پر لٹاتا، اس کا سر تکیے پر رکھ گیا تھا۔
गुलाबी घनेरी पलकों से सजी सियाह आंखें जिनमें काजल डाल कर उन्हें मजीद कातिल बनाती, वो उसके दिल पर पूरी तरह हमलावर होने की कोशिश करती थी। कटावदार गुलाबी गदास लबों के ऊपर सजा सियाह तिल किसी का भी दिल डगमगाने की सलाहियत रखता था। गुलाबिया छलकाते मुलायम गाल और छोटी सी सतवा नाक, वो दिलकशी की मूरत थी जिसमें हमदान सिद्दीकी खुद को गुम होने से नहीं रोक पाया था। वो झुका था और बारी बारी उसके दोनों गालों पर अपनी मोहब्बत की मेहर सबत करता चला गया था। महरूसा कसमसाई थी जब हमदान फौरन पीछे हुआ था। महरूसा के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे जो न जाने क्यों हमदान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने साइड टेबल पर रखे इंटरकॉम से मुलाजिमा को पेन किलर लाने को कहा था। जब उसकी आवाज़ सुनते वो और उसे अपने पास से उठता महसूस करते महरूसा की आंख खुल गई थी। आप कहाँ जा रहे हैं? महरूसा ने जल्दी से बेड से उठकर उसके पीछे जाना चाहा था, जब टांगों में होते दर्द की वजह से वो नीचे उतरते ही बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। हमदान ने जल्दी से उसके करीब आते उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। वो उसके सहारे खड़ी उसके सीने से आ लगी थी। तकलीफ के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मेरी वजह से खुद को इतनी तकलीफ में क्यों डाला? मेरे आराम का इतना ख्याल क्यों है तुम्हें? हमदान उसे अपने सहारे उठाए खड़ा सर्द निगाहों से उसे घूर रहा था। उसे पुरसुकून खड़ा देख धीरे से मुस्कुरा दी थी। वो ऐसे ही उसकी ज़िंदगी की हर तकलीफ अपने ऊपर ले लेना चाहती थी। मैंने रीज़न आपको बताया था रात को। मेरा मुझ पर इख्तियार नहीं है आपके मामले में। बहुत बेबस हूँ मैं। महरूसा की आंखों से आंसू टूट कर नीचे गिरते हमदान को बेचैन सा कर गए थे। वो इस लड़की के मामले में अपने दिल को पत्थर करना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो मोम की तरह लम्हा ब लम्हा उसकी दीवानगी के आगे पिघलता जा रहा था। आज तक उसके लिए कभी किसी ने इतनी अजियत बर्दाश्त नहीं की थी, क्योंकि उसने हर इंसान को अपने बुरे रवैये की वजह से खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन एक वाहिद ये लड़की थी जिसके साथ उसने अब तक सबसे ज़्यादा नारवा सलूक किया था, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी असीर हो रही थी वो, और साथ उसको भी अपना दीवाना बनाने की कोशिश कर रही थी। तुम जानती हो मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है और शायद करना कभी कर पाऊँ, फिर क्यों ख्वार कर रही हो खुद को मेरे पीछे? तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। हमदान की निगाहें उसकी दूधिया गर्दन पर बने सिर्फ निशानों पर जमी हुई थी जो उसी के दिए हुए थे। उसके अंदाज में महरूसा को अचानक अपने बिना दुपट्टे के होने का एहसास हुआ था। उसने फ़ौरन हमदान के हिसाब से निकलना चाहा था, जब उसी लम्हे हमदान उसे अपने मज़ीद करीब खींचता उसकी गर्दन पर झुक गया था और उसके ज़ख्म पर अपनी लबों का मरहम रखता उसका रात का कर्ज उतार गया था। महरूसा की सांसें मुंतशिर हुई थी। वो हमदान का बदला बदला अंदाज नोट कर चुकी थी, मगर उसे हमदान से इस इस्तेहाक भरे अमल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसका चेहरा लाल अंगारा हो चुका था। हमेशा बढ़ चढ़ कर अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली अपने एसपी के मैदान में आते ही ऐसी ही सहमी हिरनी बन जाया करती थी। वो इस लड़की को मोहब्बत के वार से ज़ख्मी करके उसकी असलियत सामने लाना चाहता था, मगर वो हर बार मोहब्बत का ऐसा इम्तिहान पार कर जाती थी कि हमदान चाहने के बावजूद अपने कहे पर अमल नहीं कर पाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके शहर में जकड़ता जा रहा था। इस वक्त भी सरजद किया गया उसका अमल बिल्कुल बेइख्तियार था। महरूसा की आंखें नम हो चुकी थी। हमदान उसके लरजते कांपते वजूद को बाहों में उठाता बेड की जानिब बढ़ा था। खामोशी से यहीं बैठो और आराम करो, मैं जानता हूँ तुम रात भर नहीं सोई हो। हमदान उसकी झुकी निगाहों और कपकपाते होंठों पर एक गहरी निगाह डालता वहाँ से निकल गया था, जबकि महरूसा अपने धड़क धड़क कर बेकाबू होते दिल पर हाथ रखती अपनी धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी थी। उसे आज पहली बार हमदान की आंखों में अपना अक्स दिखाई दिया था, जिस पर वो खुश होने की बजाय शदीद टेंशन में आ चुकी थी। मोहब्बत का दर्द कितना शदीद होता है, उससे बढ़कर भला कौन समझ सकता था। वो हमदान को इस अजियत में मुब्तला होता नहीं देखना चाहती थी। उसे अब जल्द से जल्द रिजवान के कमरे तक पहुंचकर वो सबूत हासिल करके हमदान के घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना था। ये बात सोचते ही महरूसा को अपना वजूद बेजान होता महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ मैंने हिबा को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो आप पर बहुत गुस्सा थी बेटा। उसी गुस्से में वो हमसे इतनी दूर चली गई है। नजमा बेगम उसके सीने से लगकर रो रही थी, जबकि हाजिम बिल्कुल साकित खड़ा उन्हें हौसले के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कह पा रहा था। वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल आया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे उसकी ज़िंदगी भर का सासा छीन लिया गया हो।
گاڑی میں آ بیٹھتے اس نے گاڑی فل اسپیڈ پر دوڑانا شروع کر دی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خود کو ختم کر دے۔ وہ سیدھا بلیک ہاؤس پہنچا تھا، جہاں سامنے ہی اسے شاہویز فون پر بات کرتا نظر آیا تھا۔ اسے دوسرے ہاتھ میں اس نے سگریٹ تھام رکھا تھا۔ حازم کو دیکھ اس کی آنکھیں روشن ہوئی تھی۔ آ گئے تم؟ شاہویز اسے اپنے سامنے کرسی پر گرتے دیکھ فون رکھتا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تم خود سے گستاخی کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشتے نا۔ میں نے بھی کل رات تمہیں برا بھلا کہا تھا، اسی کی سزا دو مجھے، تم ختم کر دو مجھے۔ میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا، اپنے تمام سورسز لگا چکا ہوں، مگر ہر جانب سے یہی اطلاع مل رہی ہے کہ ہبا اس جہاز میں موجود تھی۔ اس کے جہاز میں داخل ہونے کی ریکارڈنگ بھی دیکھ چکا ہوں، مگر پھر بھی میرے دل کو یقین نہیں آ رہا کہ ہبا مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ حازم تھکے تھکے لہجے میں بولتا، شاہویز کو بھی اپنے ساتھ اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہمیشہ مجھے اور مہروسہ کو حوصلہ دیتے آئے ہو، ہمیں کبھی ٹوٹنے نہیں دیا تم نے، تو آج پھر کیوں ٹوٹ رہے ہو؟ پوری زندگی کتنی اذیت برداشت کی ہے تم نے، پھر اب کیوں نہیں برداشت کر پا رہے؟ میں اپنی گینگ کے سب سے مضبوط انسان کو یہ ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ شاہویز بول رہا تھا جبکہ حازم سختی سے آنکھیں میچھے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ نہیں، یہ درد برداشت نہیں کر سکتا میں، میرے زخموں کا مرہم اور میرے ہر درد کا مداوا تھی وہ، میں کیسے اسے بھول جاؤں؟ جینا بھول سکتا ہوں شاہ، مگر اسے نہیں بھول سکتا، نہیں رہ پاؤں گا میں اس کے بغیر، اسی لیے بہتر یہی ہے میں خود کو ختم کر لوں۔ حازم نے پستل اٹھاتے اپنی کن پٹی پر رکھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں مرنے دوں گا حازم سالار؟ تم اور مہروسہ میرے لیے میری زندگی سے بڑھ کر ہو، تم دونوں پر ذرا سی آنچ آنے سے پہلے شاہویز سکندر خود کو قربان کر دے گا۔ میں تمہیں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں میں ہر شے پر اختیار رکھتا ہوں، پھر تمہاری زندگی کو تم سے دور کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ شاہویز کی بات پر حازم نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو سگریٹ کا گہرا کش لیتا کرسی کی پشت سے سر ٹکاتا اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ شاہویز کے بنا بولے ہی سب سمجھ چکا تھا۔ پریسا بالکل ٹھیک کہتی ہے، تم وحشی درندے سے کم نہیں ہو۔ حازم اس کے ایک جملے میں دبی بات سمجھ چکا تھا، اور جیسے اس کے تڑپتے دل کو قرار آ گیا تھا۔ وہ پاگل ہے، اور پاگل کچھ بھی بولتے ہیں۔ پریسا کے ذکر پر شاہویز کی آنکھوں میں ابھر کر معدوم ہوتی ہلکی سی مسکراہٹ حازم کو حیران کر گئی تھی۔ آج پہلی بار اس نے شاہویز کے چہرے پر یہ نہایت معمولی سی مسکان دیکھی تھی۔ شاہویز نے بنا کچھ بولے اس کی جانب ایک اینویلپ بڑھا دیا تھا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھے تھے جب ان کے کانوں میں پریسا کی جسمانی دلخراش چیخ ٹکرائی تھی، پری! شاہویز سگریٹ وہیں پھینکتا بے اختیاری میں زیر لب بڑبڑاتا اس جانب بھاگا تھا۔ اسے ذرا سی تکلیف میں دیکھ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانوں کی طرح اس کی جانب دوڑ پڑا تھا، اور اسی وحشی کو اپنی پری سے محبت نہیں ہے ابھی۔ حازم، جس کو شاہویز کے ایک جملے نے اس کی زندگی واپس لوٹا دی تھی، وہ اس کے اس بے خود انداز پر مسکراتا اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پری! شاہویز سگریٹ وہیں پھینکتا بے اختیاری میں زیر لب بڑبڑاتا اس کی جانب دوڑ چکا تھا۔ شاہویز جلدی سے اپنے روم میں پہنچا تھا، جہاں پریسا خوف سے کانپتی باہر نکل رہی تھی۔ شاہویز سے ہونے والے زوردار تصادم پر اس کے منہ سے دوبارہ چیخ نکلی تھی۔ جب شاہویز اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا، وہ شاید ابھی واش روم سے نکلی تھی۔ گیلے بالوں کو تولیے میں قید کر رکھا تھا اس کا نرم آلود لرزتا کانپتا دلکش وجود شاہویز کے دل و دماغ پر ایک قیامت برپا کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ شاہویز نے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ پورے کمرے پر نگاہ دوڑائی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، اور وہ بہت اچھے سے جانتا تھا اس کے کمرے میں آنے کی جرات کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بھی سب لوگ پریسا کی چیخ پر فکرمند ہونے کے باوجود باہر ہی رک گئے تھے۔ وہ اندر واش روم میں پریسا اس کے سینے میں ہی چہرہ چھپائے روتے ہوئے بولی تھی، جس پر شاہویز طیش کے عالم میں اسے ساتھ لگائے واش روم کی جانب بڑھا تھا، مگر واش روم میں بھی کوئی دکھائی نہیں دیا تھا اسے۔ پری! یہاں تو کوئی نہیں ہے، تم نے کس کو دیکھا؟ تم کیوں ڈر گئی ہو اتنا؟ زندگی میں آج پہلی بار شاہویز اس سے اتنی نرمی سے بات کرتا اس کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کر گیا تھا۔ ہے تو صحیح، سامنے دیکھو نا، اتنا بڑا کاکروچ ہے دیوار پر۔ پریسا نے بنا دیکھے دیوار کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، جبکہ اس کی بات پر سمجھتے شاہویز سکندر کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ پریسا کی وہ دل دہلا دینے والی مسکراہٹ سن کر وہ کیا سمجھ
دل دہلا دینے والی آواز سن کر وہ کیا سمجھ رہا تھا اور یہاں ماجرا کیا نکلا تھا؟ دنیا کو ڈرا کر رکھنے والے بلیک بیسٹ کی بیوی ایک کاکروچ سے ڈرتی تھی جو خود اس کی چیخوں سے ڈر کر اپنے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ رہا تھا۔ شاہویز نے اس کا بازو پکڑ کر اس سے خود سے جدا کیا تھا۔ پریسا نے نگاہ اٹھا کر اس کے جارحانہ تیور دیکھے تھے جو اسے دیوار کے ساتھ ڈھکیلتا، اس کی دونوں کلائیاں تھام کر دیوار سے لگاتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ پریسا کو اب احساس ہوا تھا کہ وہ کس حلیے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سیاہ گیلے دراز بالوں کی آبشار کمر پر پڑی اس کی شرٹ کو پوری طرح بھگو گئی تھی۔ وہ اسے سر سے پیر تک تپش زدہ نگاہوں سے گھورتا، اس کی تھوڑی کو اپنی گرفت میں لیتا چہرہ اوپر کر گیا تھا۔ پریسا اس وقت فریش ریڈ کلر کا شارٹ فراک اور کھلا ٹراؤزر پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا شاہویز کی دہشت سے لال ہوتا چہرہ اور ہولے ہولے لرزتا وجود شاہویز سکندر کے دل و دماغ پر بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ پریسا کی چیخ سن کر جس طرح وہ پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بھاگ کر آیا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس طرح کون چیختا ہے؟ کاکروچ بھی کوئی ڈرنے والی شے ہے؟ شاہویز غصے سے لال پڑتے چہرے کے ساتھ اس پر چلایا تھا، جبکہ پریسا سہم کر دیوار سے بالکل چپک گئی تھی۔ مجھے کاکروچ سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اس وقت تم سے لگ رہا ہے، پریسا اس کی جانب لرزتی پلکیں اٹھاتے بولی تھی۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ منہ پھلائے کھڑی اتنی پیاری لگی تھی کہ شاہویز کا خود پر سے اختیار ختم ہو گیا تھا۔ کہیں تمہارا اب دوبارہ بے ہوش ہونے کا ارادہ تو نہیں بن رہا؟ شاہویز اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ پریسا ایک دم اس کے اتنے قریب آ گئی تھی کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگی تھی۔ پریسا نے جان بوجھ کر شاہویز کو دکھانے کی خاطر اس کی جانب سے چہرہ پھیرتے منہ بنایا تھا۔ تم سے سگریٹ کی اسمیل آ رہی ہے، مجھے بات نہیں کرنی تم سے، وہ ایک ادا سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں پٹپٹاتے بولتی۔ شاہویز سکندر کا چین و قرار چھین گئی تھی اس سے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اس کی وحشت ناکی اس لڑکی کی اداؤں کے مقابل نہیں ٹکنے والی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اس کا ہاتھ ہونٹوں سے ہٹاتا اس کے ہونٹوں پر اپنے شدت بھرا لمس چھوڑ گیا تھا۔ پریسا اس کی اس گستاخانہ عمل پر کانپ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے صرف خوفزدہ کرنا چاہتا ہے خود سے، مگر وہ بھی پریسا آفندی تھی۔ شاہویز سکندر کے سارے کسبل نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیار سگریٹ سے ہے، پوری دنیا کے بغیر جی سکتا ہوں، ان کے بغیر نہیں۔ شاہویز اس سے اس کی غلطی باور کرواتا پیچھے ہٹاتا جب پریسا اس کے کالر اپنی دونوں مٹھیوں میں دبوچتے اسے واپس اپنی جانب کھینچ چکی تھی۔ تمہاری زندگی میں اسی مقام پر آنا چاہتی ہوں جس پر تم میرے بنا نہ جی سکو، بولو کیا کرنا ہوگا مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ پریسا اس کے پیروں پر اپنے پیر جماتی اس کے نہایت قریب آ کھڑی ہوتی، اپنے گداز ہونٹ اس کی تھوڑی پر رکھتی ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ شاہویز سکندر اسے کیا بتاتا، وہ بہت پہلے پریسا آفندی کی نداؤں سے گھائل ہو چکا تھا۔ سگریٹ میرا نشہ ہے، میری درندگی بھرے قہر برساتے غصے میں مجھے سنبھالتے ہیں، میری پل پل کی اذیت کے ساتھی ہے۔ شاہویز اس کے گیلے بالوں کی لٹوں کو انگلیوں پر لپیٹتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا تھا، جب اسی لمحے پریسا کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ میں جانتی ہوں شاہویز سکندر، تمہاری زندگی میں مجھے یہ مقام کبھی نہیں مل پائے گا۔ پریسا اس سے اپنے بال آزاد کرواتی دور ہوئی تھی جب شاہویز اس کے بالوں کو گرفت میں لیتا واپس اس سے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ پریسا کے آنسو اس کا دل چیر جاتے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ شاہویز اس کے بالوں کو جکڑے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو سرخ نگاہوں سے دیکھتے خفگی بھرے انداز میں بولا تھا۔ شاہویز سکندر کا نشہ بننا چاہتی ہوں، ایسا خطرناک اور جان لیوا نشہ کہ مجھے خود سے دور کرنے پر تمہیں اپنی زندگی دور ہوتی محسوس ہو، میرے بغیر تم جی بھی نہ سکو، جیو تو صرف میرے لیے، مرو تو صرف میرے نام پر۔ پریسا شدت پسندی سے بولتی شاہویز سکندر کے دل و دماغ کو جیسے اپنے لفظوں میں جکڑ گئی تھی۔ شاہویز اپنی دیوانگی دیکھ کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، مگر جیسے ہی اسے آنے والے حالات کا خیال آیا وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھامتا اپنے مقابل لے آیا تھا۔ تم جو کر رہی ہو یہ تمہیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، میری محبت سہ نہیں پاؤ گی، کیوں مجھے اپنے قریب آنے پر اکسا رہی ہو تم، بہت نازک ہو تم، شاہویز سکندر کی قربت برداشت نہیں کر پاؤ گی، جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ شاہویز اس کے چہرے پر گرتے قطروں کو دیکھتا اس کے چہرے پر جھکا تھا اور ایک ایک قطرے کو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا تھا۔
परिसा उसका शिद्दत भरा लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते जान से लरज उठी थी। शाहवेज की शेव की चुभन महसूस करते वो कसमसाई थी और शाहवेज के सीने पर दोनों हथेलियों का दबाव डालते उसे दूर करना चाहा था। तुम्हें तो नफरत है ना मुझसे शाहवेज सिकंदर, फिर कौन सी मोहब्बत? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? धुतकार दो ना अब भी पहले की तरह। परिसा उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाते लाल चेहरे के साथ बोली थी। जब शाहवेज उसकी कलाई कमर के पीछे मोड़ता उसके लाल चेहरे को देखने लगा था। अपनी बात पर मैं अब भी कायम हूँ। नफरत तो अब भी है मुझे तुमसे, मगर अब धुतकार नहीं सकता, क्योंकि अब तुम शाहवेज सिकंदर की बीवी हो। शाहवेज की निगाहें बार बार उसकी गीली जुल्फों से उलझ रही थी। काश तुम्हें मुझसे शदीद मोहब्बत हो जाए तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही तड़पाऊँ शाहवेज सिकंदर। परिसा उससे अपना आप छुड़वाती दूर हुई थी, जबकि उसकी बात पर शाहवेज धीरे से मुस्कुराता वापस पलट गया था। तुम मुस्कुराए हो? परिसा पीछे से चिल्लाई थी। जिसकी तुम जैसी डरपोक बीवी होगी वो और क्या करेगा? शाहवेज बिना पलटे सिगरेट सुलगाता वहां से निकल गया था। दूसरी तरफ हाजिम ब्लैक हाउस के ऊपर के पोर्शन में मौजूद अपने रूम में दाखिल हुआ था तब अचानक कोई शय उड़ती हुई उसकी जानिब आई थी। वो लम्हे के 1000वें हिस्से में एक तरफ होता अपना बचाव कर गया था। वो हिबा का फेंका गया गुलदान था जो उसने बिना देखे अंदर आते शख्स पर फेंका था, लेकिन सामने खड़े हुए हाजिम को देख वो पल भर के लिए साकित हुई थी। हिबा को अपनी आंखों के सामने सही सलामत खड़ा देख हाजिम के होठों से बेइख्तियार निकला था, जो रूम के वसत में खड़ी खूंखार निगाहों से उसे देख रही थी। देख लिया तुमने अपने लोगों की हरकत? तुम्हारी बीवी को अगवा करके यहाँ ले आए हैं। हिबा उसके करीब आती गुस्से से भपरी और भी न जाने क्या कह रही थी, जब हाजिम ने उसे थाम कर अपने सीने से भींचते उसके नाजुक वजूद को खुद में समो लिया था। हिबा की गर्दन में मुँह छुपाया उसका लम्स महसूस करता वो उसके होने का यकीन करने लगा था, जबकि हिबा उसका ये शिद्दत भरा अंदाज देख हैरत से उसे देखे जा रही थी। तुम जिंदा हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाजिम उससे इतनी मजबूती से अपने सीने में भीजे हुए था कि हिबा को सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी थी। हाजिम सालार, दूर रहो मुझसे, तुम ये। हिबा वो मुश्किल बोलती उसे खुद से दूर धकेलने लगी थी। नहीं, अब दूर नहीं रह सकता तुमसे। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, मेरी जान निकाल दी थी तुमने। तुम्हारी इस हरकत के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। हाजिम उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते उसकी हैरान आंखों में अपनी जब्त से लाल होती आंखें गाड़े बोलता उसे शिश्दर कर गया था। तुम क्या बोल रहे हो? हिबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब हाजिम ने मोबाइल निकालते वो सारी न्यूज़ दिखाई थी उसे, जो देख हिबा का चेहरा जर्द हुआ था। वो इस जहाज़ में अपनी मामा और सबा को भी ले जाना चाहती थी, मगर उसके रब ने उन्हें बचा लिया था। तो तुम्हें लगा मैं मर गई, जबकि तुम्हारे अपने लोग मुझे अगवा करके यहाँ ले आए हैं और तुम्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया। यही है तुम्हारे ब्लैक स्टार्स, जिनकी खातिर तुमने मेरे बाबा की जान ली। हाजिम सालार, तुमसे नफरत महसूस हो रही है मुझे। मेरा दिन रात इस अजियत में गुजर रहे हैं कि इतने साल मैंने अपने बाबा के कातिल से मोहब्बत की, जो नफरत के काबिल भी नहीं है। उसे अपना शौहर माना तुम्हें क्या लग रहा है ये सब करके मेरा दिल पिघला दोगे? बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। तुम्हारे जुल्म की सज़ा देकर रहूँगी मैं। हिबा उसके साथ लगी खड़ी नफरत भरी निगाहों से उसे देखती, उसकी जेब से गन खींचती एकदम दूर हुई थी। हाजिम खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मुझे यहाँ कैद रखकर तुम लोग मुझे चुप करवा दोगे? नहीं, बल्कि ब्लैक स्टार, अब तुम्हें मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बख्त ली सियाही मैं अब खुद बनूंगी। अपने हाथों से मारूंगी तुम्हें, जैसे तुमने मेरे बाबा को मारा था। हिबा इस वक्त शदीद गुस्से में थी, जबकि हाजिम इस वक्त उसे सामने देख इतना खुश था कि उसके लिए हिबा के मुंह से निकलते ये कांटेदार अल्फाज ही फूल महसूस हो रहे थे। वो उसके सर पर गन ताने खड़ी उसे जान से मारने की धमकी दे रही थी। मुझे कोई अफसोस नहीं है उस शख्स को मारने का। इतनी नफरत है मुझे तुम्हारे बाबा से कि अगर वो दोबारा जिंदा होकर मेरे सामने आ जाए तो मैं दोबारा उसे उतनी ही बेदर्दी से मारने को तैयार हूँ। हाजिम उसकी नफरत पर मुस्तफी मुस्कुराहट के साथ बोलता उसके करीब आया था। दूर रहो वरना गोली चला दूंगी। हिबा उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती चेहरा मोड़ गई थी। जब हाजिम उसकी इस हरकत पर तैश में आता, उसे अपने करीब करता, उसकी गर्दन पर झुका था और अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ता हिबा के हवास मुअत्तिल कर गया था। गन उसके हाथ में थी, मगर शदीद नफरत के बावजूद वो गन का रुख उसकी जानिब नहीं मोड़ सकी थी।
تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، بدلہ لینا چاہتی ہو، جاؤ لو، جو کرنا ہے کرو، تم آزاد ہو میری طرف سے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، ایک دن واپس انہی باہوں میں لوٹنا پڑے گا تمہیں، اس دن حساب لوں گا اپنی ایک ایک تڑپ کا اور اذیت کا۔ حازم اس کے حسین سراپے کو اپنی نگاہوں میں قید کرتا روم سے نکل آیا تھا، جبکہ ہبا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک شخص کا ساتھ ہی چاہا تھا، مگر اسے بھی اس کی قسمت سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ جب بھی سمجھتی تھی اب اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک نئی آزمائش اس کے راستے میں آ کھڑی ہوتی تھی۔ وہ ایک کامیاب پولیس آفیسر بننا چاہتی تھی، جس نے اب تک نہ جانے کتنے مجرموں کو پکڑ کر سزا دلوائی تھی اور نہ جانے کتنے بے گناہوں کو آزادی بھی دلوائی تھی، مگر اس بار جو شخص مجرم کے روپ میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اسے نقصان پہنچانے سے پہلے وہ خود کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر اسٹوری پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔